اور آج سے 10-20 سال پہلے یہ دن جو تھا یہ 12 وفات کہلاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دن آیا، عمر کی زندگی میں یہ دن آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دن آیا، اور کبھی کسی صحابہ نے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی یہ دن آیا، کبھی انہوں نے ایک نعرہ بھی مارا ہو، ایک لائٹن جلائی ہو، ایک دیا جلایا ہو کہ آج کا دن ہمارا نبی دنیا میں آیا تھا؟ وہ تو اس کے بعد خوشیاں ہی بھول گئے تھے جب ہمارا نبی دنیا سے گیا ہے۔ تو کبھی کسی صحابی نے ایک بھی کام نہیں کیا، کسی بیوی نے نہیں منائی خوشی کہ اللہ کے نبی آج کے دن پیدا ہوئے تھے۔ 23 سالہ آپ کی لائف تھی نبوت والی، اور اس سے پہلے 40 سالہ بھی آپ کی زندگی تھی، اس میں بھی کبھی آپ نے خود نہیں یہ کام کیا تھا۔ ایک تو ثبوت ملتا ہو پورے قرآن میں، پورے حدیث میں کہ آپ نے اس دن کو منایا ہے۔ اس کے بعد پھر کتنے دن گزر گئے، سالوں گزر گئے، صحابہ کی زندگی آئی۔ اگر کہو کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو عثمان غنی کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ 600 اونٹ ایک وقت میں اس نے اللہ کے نبی کو صدقے کے طور پہ دیے۔ اور اگر پیسہ نہیں تھا، پیسہ بھی بڑا آ گیا تھا ان کے پاس، ویسے ہی لالٹن جلا دیتے، ویسے ایک دیا جلا لیتے کہ اللہ کے نبی آج کے دن دنیا میں آئے تھے۔ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تو ایک ہجری، ایک سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، کتنے سالوں، 100 سالوں بعد، صدیوں بعد جا کے یہ کام شروع ہوا تھا خوشی منانے کا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو 12 وفات کو عید میلاد النبی کہا گیا، یہ ضیاء الحق کے دور میں کہا گیا تھا۔ کوکب نورانی ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کو عید کا دن قرار دیا جائے، تو ضیاء الحق نے قرارداد پاس کر دی تھی۔ اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اللہ اس کو معاف کرے، اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کو عید میلاد النبی کہا گیا، اس سے پہلے تو یہ 12 وفات تھا۔ تو یہ جو دن، مطلب کہ اس کو عید کا نام دے دیا گیا۔ آپ چلیں 2 سال پیچھے یا 20 سال پیچھے تو 12 وفات ہی کہتے تھے، اب اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ تو کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی پیچھے، کبھی آگے، یہ دن ہوتا رہتا ہے۔ کبھی خوشیاں منانے کا کیا طریقہ، کبھی کیا طریقہ۔ تو میں اکثر یہ سوال کرتی ہوتی ہوں کہ ہم کبھی حج کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حج کے دنوں میں ہوتا ہے، اور نماز جو ہے وہ فجر کی 4 ہے رکھتے تو ہم 4 ہی پڑھیں گے، ہم 6 اور 7 نہیں پڑھ سکتے، 8 نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر ان دنوں کو ہم کیسے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دین نہیں ہے۔ دین کم نہیں ہوتا، دین زیادہ نہیں ہوتا، دین بڑھتا نہیں، دین کے اندر کبھی کمی پیشی آ ہی نہیں سکتی۔ اور آپ دیکھیں، آج بازاروں میں لڑکے لڑکیوں نے اکٹھے جانا ہے۔ خدا را اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اس معاشرے کی میں کیا تشریح کروں، آپ بھی دیکھتے ہو اپنے گھروں میں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے نبی کو لے کے انجوائمنٹ کرتے ہیں، عورتوں سے ڈانس کرواتے ہیں، اور کیا کچھ علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر، نیچے زمین کے اوپر میرے پیغمبر کا نام لکھا جاتا ہے، اور جوتے لٹکا کے استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ چاہے جوتے میرے پیغمبر کے کیوں نہ ہو، لٹکائے تو جاتے ہیں نا۔ پیغمبر کے بھی انہوں نے کہاں سے لے لیے، وہ کاغذ کے بنائے ہوتے ہیں، لیکن بنائے جوتے ہوتے ہیں۔ استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ پیغمبر کا۔ بٹھا کے کرسی پہ میرے پیغمبر کو نعرے بازی، خود تقریریں خود کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ پیغمبر کی موجودگی میں تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ یہ پیغمبر کی موجودگی میں اتنا اونچی اونچی شور مچاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے۔ اگر ان کے بقول 9 کو پیدا ہوئے ہیں تو فوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو ہی ہوئے نا۔ خوشیاں تو یہ 12 کو منا رہے ہیں، 12 کو خوشیاں منا رہے ہیں، 9 کو تو نہیں منا رہے۔ بہرحال نہ خوشی منانا، نہ اس طرح کے یہ جو سارے کام کر رہے ہیں، ان کا کسی بھی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، باہر سے کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی لینا، سپارے پڑھنے جانا، اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا،
اور گھر میں چیز لا کے تقسیم کرنا، یا کوئی اور ایسا کام کرنا جو کہ ہو رہا ہے، جھنڈیاں لگانا یا دیکھنے جانا، یا پہاڑیاں لگانا یا دیکھنے جانا، اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں قیامت والے دن حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا ہے۔ اگر پیغمبر نے پوچھ لیا کہ میرے مرنے کی خوشیاں منا کے آئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ اور پھر اس وقت حوض کوثر پہ جب آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا تو جن لوگوں نے یہ بدعات کی ہوں گی، یہ بدعات ہے، جن لوگوں نے یہ بدعات کی ہوگی، یہ سارے کام کیے ہوں گے، گھروں کو سجانا، پھر لوگ باہر سے پیسہ لینے کے لیے بھی آتے ہیں، باہر سے پیسہ لینے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم نے گھر سجانا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو اگر نہ دیا تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر آپ دیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، نہ دینے پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ مال جو ہے اس طرح کسی چیز پہ بھی لگانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ قیامت کے دن جب آپ حوض کوثر کے لیے جاؤ گے تو اللہ آپ کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہے، ان کو میں حوض کوثر پلاتا رہا ہوں، حوض کوثر سوری ان کو میں ان کی طرف نبی بن کے آئے ہیں، دیکھیں ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ چمک رہے ہیں، چہرے پہ محراب بن گیا ہے، ان کے وضو کے اعزاز چمک رہے ہیں، اللہ یہ میری امت ہے۔ اللہ کہیں گے بے شک یہ نمازی بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن اے میرے نبی انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے میرے مرنے کی خوشیاں منائی تھی اور انہوں نے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کی تھی، تو اللہ کے نبی کہیں گے سوکن سوکن، اللہ ان کو میرے سے دور کر دے، دور کر دے۔ تو دور کر دیا جائے گا، زنجیریں پاؤں میں لٹکا ڈال کے جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ تو خدا را اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت ڈالے کہ کوئی چیز باہر سے لے کے کھانی نہیں، آج کے دن نہ کوئی خوشی منانی، نہ باہر جانا۔ اگر آپ کے بچے رات کو جاتے بھی ہیں باہر، آج کے دن ان کو پیار سے یا جیسے بھی گھر میں رکھیں، ان کو لیے دروازے باہر کے بند کریں تاکہ جو باہر کی خرافات ہے آپ کے بچے اس سے بچ جائیں، باہر نہ نکلے آپ کے بچے۔ کسی بھی چیز میں شریک ہونے والے بچے وہ اسی بدعات میں شریک ہو جائیں گے جن کی وجہ سے وہ پھر قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نہیں پی سکیں گے۔ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اتنی دنیا یہ کام کرتی ہے، تھوڑے ہیں جو نہیں کرتے، تو قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ایمان والے، شکر والے، صحیح راستے پہ چلنے والے قلیل ما یؤمنون، تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور آخری حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے ٹوٹیں گے جیسے ایک تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، پے در پے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں، ایسے ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا۔ آپ دیکھیں پچھلے سال انہوں نے حور بنائی تھی، آج اللہ جانتا کیا کرتے ہیں، بعد میں ان کی حور کے ساتھ لڑائی بھی ہو گئی تھی۔ پے در پے فتنے آئیں گے اور پتہ نہیں کیسے کیسے کام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تھا اپنے گھر کے دروازے بند کر لینا، یا پھر اپنے آپ کو ایک پہاڑ پہ چڑھا دینا اور چند بکریاں لے کے اس جگہ پہ چلے جانا، لیکن ان چیزوں کا، ان باتوں کا حصہ نہ بننا، ان کے اندر شامل نہ ہونا۔ تو آج ہم پہاڑیوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے، لیکن ہم اپنے گھروں کے دروازے بند کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بچے آج کا دن کوئی بھی ایسا کام نہ کرے۔ پاگل ہو گئے ہیں مسلمان کہ محرم کا 10 محرم آتا ہے، نواسا دنیا سے گیا تھا تو خوشیاں ماتم کیا تھا، روئے تھے، آج نانا دنیا سے گیا ہے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں ان باتوں سے بچائے اور اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کو بچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔